اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلے درس قرآن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طالوت 70,000 کم و بیش لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں نکلا۔ رستے میں ایک نہر آئی، جس نہر سے پانی پینا ایک امتحان تھا۔ اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پینا اس کی تو اجازت تھی، لیکن اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں تھی۔ جو امتحان میں کامیاب ہوئے وہ 313 افراد تھے جو طالوت کے ساتھ نہر پار کر کے گئے تھے، اور جو باقی تھے انہوں نے خوب سیر ہو کے پیا۔ وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، وہ واپس پلٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کریں۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح جالوت کے ساتھ طالوت کا مقابلہ ہوا، اور پھر انہیں کس طرح جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر طالوت کو فتح عطا فرمائی۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ جالوت وہ قوی الجثہ اور قادآور شخص تھا، اور بڑا جنگجو اور جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اکیلا ہی کئی لشکروں کو بھگا دیتا تھا، کیونکہ اس کا قد بہت زیادہ تھا اور اس کا 1 میل تک اس کا تو سایہ تھا۔ تو جب جالوت کے مقابلے میں طالوت کا لشکر آیا تو کسی میں ہمت اور طاقت پیدا نہیں ہو رہی تھی، جرأت نہیں کوئی کر رہا تھا کہ وہ جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس وقت طالوت نے اس بات کی آفر بھی دی کہ اگر جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت اسے میں دے دوں گا۔ لیکن کیونکہ جالوت اتنا بڑا قادآور تھا، اس کی دہشت اور رعب کو دیکھ کر پھر بھی اس کے باوجود کسی میں طاقت و ہمت پیدا نہ ہوئی کہ وہ جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ تو پھر طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آپ ہی رب سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس وقت رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ جالوت کو داؤد قتل کریں گے، یعنی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ ابھی آپ کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، آپ کے والد گرامی جن کا نام عیشا تھا اور ان کے باقی 6 بھائی بھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی تھے، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ اس وقت یہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ زرد ہوا تھا، یعنی چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، تو یہ سارے ساتھ شامل تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ داؤد جالوت کو قتل کریں گے، اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب طالوت کو یہ بات کہی کہ داؤد ہی قتل کر سکتے ہیں جالوت کو، تو طالوت نے اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو کی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا اور میں آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دوں گا اگر تم جالوت کو قتل کرو گے۔ آپ نے یہ آفر کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے زرہ آپ کو پہنائی اور ایک گھوڑے پر سوار کیا، اور اس کے بعد آپ کو جو جنگی ساز و سامان تھا وہ آپ کو دے کر جالوت کے مقابلے میں رخصت کیا۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت آپ ابھی تھوڑا ہی چلے تھے تو واپس پلٹ آئے۔ تو جالوت نے ادھر دیکھا کہ میرے بار بار للکارنے کے باوجود ایک ہی نوجوان آیا تھا، وہ بھی ڈر کے مارے واپس جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام ڈر کی وجہ سے نہیں آئے تھے، آکے حضرت شموئیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر بھروسہ ہی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ جنگی ساز و سامان جو ہے وہ آپ نے سپرد کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک گوپھن تھی، پتھر پھینکنے والی رسی آپ کے پاس تھی، اور آپ نے 3 پتھر لیے اور 3 پتھر لے کر، پتھر پھینکنے والی رسی لے کر آپ جالوت کی طرف بڑھے۔ تو اس وقت آپ نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جن و انس کے سوا تمام فرشتوں نے اور حاملین عرش نے آپ کے ساتھ نعرہ اتنا بلند کیا، جالوت کے کانوں میں اس نعرے کی آواز پڑی تو اس نے یہ سمجھا کہ پوری کائنات اس پر حملہ آور ہو گئی ہے۔ تو اس وقت جالوت یہ بار بار پھر پکار رہا تھا کہ تم نو عمر ہو، مجھے تمہاری نو عمری پر رحم آ رہا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں تجھے تباہ و برباد کر کے ہی جاؤں گا، تجھے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔
تو حضرت ذوالفقار جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ گوفن رسی جو پتھر پھینکنے والی تھی وہ لے کر جا رہے تھے، ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہوئی تھی اور 3 پتھر بھی آپ کے پاس تھے، تو اس وقت وہ جالوت یہ کہنے لگا تم اس طرح آ رہے ہو جس طرح کہ تم ایک کتے کو مارنے والے ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم تو کتے سے بھی بدتر ہو، ان قریب تمہارا گوشت کوے اور چیل کھائیں گے، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک پتھر لیا اور اس گوفن میں ڈالا اور اس انداز سے گھمایا کہ وہ جالوت کی کھوپڑی سے پار ہو گیا اور جالوت پلٹ کر اپنی سواری سے نیچے گرا، اور صرف وہی نہیں نیچے گرا، اس کی کھوپڑی سے دوسری طرف نکل کر اس کے پیچھے جو 30 آدمی کھڑے تھے وہ 30 آدمی بھی اس پتھر کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے بعد ایک پتھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لشکر کے میمنہ پر پھینکا اور ایک پتھر لشکر کے میسرہ پر پھینکا، تو اس انداز سے 3 پتھر آپ نے مارے، جالوت تو وہیں پلٹ کر گر گیا، وہیں مر گیا، تو باقی جو لشکر تھے ان میں سے کافی بندے مر گئے اور باقی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، وہ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے واپس پلٹنے لگے اور بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وجہ سے ایک عظیم فتح نصیب فرمائی، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو پکڑا اور گھسیٹ کر بنی اسرائیل کے سامنے آ کر پھینک دیا، اور جب بنی اسرائیل نے جالوت کے اتنے بڑے قد آور اور قوی الجثہ شخص کی لاش دیکھی تو وہ بڑے خوش ہوئے، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو سامعین و ناظرین طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی، لیکن جو مخلوق تھی، جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ آپ کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے، کیونکہ آپ نے عظیم بہادری اور جوان مردی دکھائی تھی، تو اس وقت لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو یہ آپ کی طرف مائل ہونا طالوت کو یہ پسند نہ آیا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن کیونکہ اس کی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں تھی، اس کی بیٹی کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، تو اس کی بیٹی نے یہ سارا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا، تو اس وقت وہ اب اس قتل پر ناکام ہوا، لیکن بعد میں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، اس نے توبہ کی اور معافی بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے مانگی۔ تو حضرت ذوالفقار یہ میں بتاتا چلوں کہ جالوت کے قتل کے بعد 40 سال تک طالوت نے حکومت کی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال بادشاہت اور حکومت کی۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ قتل جالوت کے 7 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا اور آپ کو بہت زیادہ حکمت اور علم عطا فرمایا۔ آپ جب تسبیح پڑھتے تھے تو پرندے بھی آپ کی تسبیح سنا کرتے تھے، آپ کی تسبیح میں اس قدر سوز اور گداز تھا کہ پرندے بڑے شوق سے آپ کے گرد منڈلاتے رہتے تھے اور آپ کی تسبیح سنتے رہتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔